گزارنے کی سعادت مسلسل بخش رہا ہے۔ پاک پروردگار عالم آنے والے جو بھی لمحے ہیں ہم سب کے لیے آسان سے آسان تر فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم سب دینی بات کے لیے کچھ معلومات کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ مجھے اس وقت خوشی کی تکلیف ہوتی ہے جب آپ میں سے کوئی بولتا ہے کہ مہمان صاحب آیا۔ یاد رکھیے دین کا خادم ہمیشہ کے لیے میزبان ہوتا ہے۔ ہم خادم دین ہیں، ہمیشہ عوام کی خدمت کرنا یہ ہماری ذاتی ذمہ داری نہیں، یہ نبوی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو اپنا وارث بنایا ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ظاہر ہے وارث جس چیز کی وراثت اسے ملتی ہے وہ اس لیے نہیں ملتی کہ وہ اپنے پاس رکھے، بلکہ وراثت بانٹی جاتی ہے۔ ترکہ رکھا نہیں جاتا، بانٹا جاتا ہے۔ آپ نے باپ سے لیا، آپ اپنے بیٹے میں منتقل کریں گے، بیٹے اپنے بیٹے میں منتقل کریں گے۔ نبی نے ارشاد فرمایا انما ورث العلم، ہم نے علماء کو جو وارث بنایا ہے وہ شریعت کا وارث بنایا ہے، دین کا وارث بنایا ہے، علم کا وارث بنایا ہے۔ ظاہر ہے یہ علم بانٹنے کی چیز ہے۔ تو یاد رکھیے کبھی بھی ہم سے ملاقات ہو جائے تو آپ مجھے خادم کہہ کے پکاریں گے تو بے پناہ خوشی ہوگی۔ الحمدللہ اس نظر ہے اور یاد تو اخبار انسانیت میں سے نئے آنے والے کو مہمان کا نام دیا جاتا ہے۔ میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دے کر آ رہا ہوں۔ حیدرآباد کی سرزمین پر تقریباً 5-6 سال سے مسلسل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ پہلے مخاطب ہوں ہمارے، ورنہ وجے نگر کالونی میں مسلسل ہمارا جمعہ کا خطاب ہوتا، درس قرآن ہوتا، مختلف مسجدوں میں ہمارا ذہن ہے دین کا ریئل اور ریئلٹی آف اسلام، اسلام کی ریئلٹی امت تک پہنچنا، یہ ہمارا مشن ہے، ہمارا مسلک ہے، ہمارا مذہب ہے، ہمارا طبقہ ہے، ہماری جماعت ہے، ہماری فکر ہے، ہماری سوچ ہے۔ اب اس میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ میری پگڑی کو یا میرے وجوب قبے کو، صدری کو دیکھ کر کے کسی خاص طبقے والا نہ سمجھیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ میری بات کو دل تک اتاریں اور انہوں بولے انہوں بولے ایسا سن کر کے اگر جائیں گے تو روزے کی حالت میں آپ کا بیٹھنا بھی یا میرا بولنا بھی مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو تکلیف ہوگی۔ مطلب یہ کہ آپ انشاءاللہ جو باتیں ہیں قرآن سے خاص طور سے کوشش کروں گا یا پھر آتھینٹک حدیث پاک سے، جو زبردست حدیث پاک اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ سنیں اور اپنی وابستگی توحید سے اور رسالت سے کس طرح جوڑنا ہے جوڑے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔ آپ تو سمجھ گئے ہوں گے، اس لیے آپ کھل کر بول دو، مجھے بس صرف باقی بدعتی مشرک یہ سب جماعت میں شامل نہیں کیجیے گا، باقی جس جماعت میں آپ کو کہنا ہے کہہ دیجیے گا۔ میں اہل توحید ہوں الحمدللہ، میں اہل رسالت ہوں الحمدللہ، میں اہل قرآن ہوں الحمدللہ، اہل حدیث ہوں الحمدللہ۔ اب آپ دیکھیے صرف اہل حدیث کو نکال کر کے یوٹیوب پہ مت ڈالیے، اس لیے پیار اور محبت سے آپ سنیے تھوڑی دیر کے لیے۔ اللہ پاک ہم سب کے ذہن کامل کو کشادہ کامل عطا فرمائے، پورا کھول دے۔ ہم نے جو آیت کریمہ تلاوت کی سورہ نساء آیت نمبر 136، اللہ پاک سبحانہ و ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ایمان کی حفاظت کرو۔ قرآن کی آیت اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو ہمیں دوسری آیت پڑھنا شروع کر دیں، لیکن نہیں، اے ایمان والو ایمان کی حفاظت کرو، یہ ایسے ہی ہے ایک کھائے ہوئے انسان کھانا کھاؤ، صحیح جملہ ہے۔ ایمان والوں کی ایمان کی حفاظت کرنے اللہ نے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان والوں ہی کو ایمان کے جانے کا اندیشہ اور خطرہ ہے۔
مجھے غور کریں، آپ قرآن پاک ہے، یا الذین آمنوا آمنوا، زبر زیر پر آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان کی حفاظت کرو، ایمان کی حفاظت کرو۔ پوری قرآن میں، پوری احادیث کی کتابوں میں، پوری دنیا کے مکتبوں میں اور لائبریریوں میں جا کر آپ دیکھیں، کسی بھی کتاب میں نہیں ملے گا یا الذین آمنوا اعملوا، اے عمل والو عمل کرو۔ جو عمل کرتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے، بے شک الحمدللہ اللہ پاک نیک عمل کرنے کی توفیق دی، مگر اللہ پاک نے ایمان کو اتنا عظیم مقام عطا فرمایا کہ خود بھی ارشاد فرمایا حبیب کی زبان سے بھی مختلف موقعوں سے کیا بلکہ جتنی بھی دور رسالت ظاہری طور پر آپ دیکھیں تو رسول اعظم نے ایمان کی، توحید کی اور رسالت کی جو تعلیم دی ہے وہ آپ اسی تعلیم کی بنیاد پر صحابہ کرام اعمال میں بے مثال ہو گئے۔ ایمان کی جو کسوٹی تھی، توحید اور رسالت کا جو کانسیپٹ تھا، اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کے اندر اس طرح سے جاگوزی فرمایا، اس طرح ان کے دل میں ڈال دیا کہ خدا یہ وحدہ لا شریک پار پڑھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 37 میں ارشاد فرماتا ہے ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اے قیامت تک کے لوگوں میں نے ایمان میں صحابہ کرام کو اتنا کامل پایا کہ اب یہ اس لائق ہے کہ یہ تمہارے بیس بن سکے، آئیڈیل بن سکے۔ صحابہ ایمان کے آئیڈیل بن گئے، ان آمنوا بمثل ما آمنتم به، اگر ایمان لائے ان صحابہ کرام کی طرح جو صحابہ کرام نے اپنا ایمان جیسا پیش کیا، فقد اهتدوا، تب آپ کے لائق پر رہے ہیں۔ یہ قیامت تک کے لوگوں کو کہا تو ایمان کے عظیم کانسیپٹ ہے، ایمان کی عظیم شان بنیادی پہلو اور اس کی جو چیز ہے، رکن ہے، اصل ہے، وہ ہے توحید اور رسالت۔ ایک لفظ اور کہہ دوں، وہ ہے اللہ اور رسول، یہ دونوں ہیں، اس کو دھیان رکھیں، اللہ اور رسول دونوں ہیں، ایمان کی یہی بنیادی۔ اب اللہ میں اس کے وہ توحید میں پہلو نکلیں گے، توحید فی الالوہیت ہے، توحید فی صفات والافعال، یہ سب وائلیٹیو ہے، مگر مرکزیت اور بنیاد جو ہے وہ اللہ۔ ایسے ہی رسالت میں مرکزیت اور بنیاد جو ہے وہ محمد رسول اللہ۔ یہ دو چیز اگر آپ ہم سب سمجھ گئے، خدا کی قسم کوئی طبقہ جنم نہیں لے گا جو عداوت والا ہو، جو دشمنی والا ہو۔ میرا مذہب یعنی شریعت محمدی شریعت محبت ہے، شریعت محمدی شریعت امن ہے، شریعت پیغام، توجہ دیجیے، پیغام شانتی ہے۔ اب جب امن و شانتی، سکون، یہ ساری چیزیں ہماری شریعت کا جز ہے، ہماری شریعت کا حصہ ہے، نم جدا ہونے والا حصہ ہے، تو اب آپ بتائیے وہ کون سا ایسا طبقہ ہوگا جس میں امن کے خلاف شریعت محمدی کو یوز کیا جا رہا ہو، امن کے خلاف اسلام کو یوز کیا جا رہا ہو، محبت کے خلاف یوز کیا جا رہا ہو؟ نہیں۔ قرآن پاک کا آیت صحیح طور پر چند آیتوں کے ذریعے سے آپ پیغام سنیے اور انشاءاللہ شیر و شکر ہو جائیے محبت کے حوالے سے، شیر و شکر ہو جائیے اس حوالے سے جس کو قرآن پاک میں سورہ صف کی آیت نمبر 2 یا 3 میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے کہ یہ جماعتیں جب اللہ کی راہ میں دین کی بلندی کے لیے نکلتی ہیں اور قتال کرتی ہیں تو کانہم بنیان مرصوص، شیشے میں پلائی ہوئی دیوار کی طرح نظر آتی ہے، ایک جیسی، نہ تو کالا کوئی نظر آتا، نہ گورا کوئی نظر آتا، ڈیوائڈیشن نظر ہی نہیں آتا، جس کو دیکھو ہر ایک ایک نظر آتا۔ یہ ہے شریعت محمدی کا پیغام اور اس کا مشرب، وہ پینے کا مقام، وہ پینے کی جگہ۔ اب آپ چند آیتیں کریمہ سنیے اور محبت کا پیغام سنیے۔ الحمدللہ بس یہی پیغام لے کر ہر مسجد میں جاتا ہوں۔ مخلص محترم کریم صاحب کو اللہ زندہ آباد رکھے، بڑی محنت کرتے ہیں، کاوش کرتے ہیں، اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ
توحید اور رسالت کے پیغام کے لیے کوشاں رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان کی حفاظت کرو۔ یہ تو اللہ پاک فرما رہا ہے۔ توجہ دیجیے، 6666 آیتیں قرآن پاک میں، 6666 جو نور کا تصور یہی ہے، اتنی آیتیں ہیں، مگر آپ 6666 آیتوں کو جب دیکھیں گے تو اس میں کچھ ایسی آیتیں بھی ملیں گی جو آپ کیا بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے مجتہدین، بلکہ خود نبی اعظم کی مقدس زبان سے امت تک اس کا معنی، اس کی میننگ، اس کا ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ امت تک نہیں پہنچا۔ سر فہرست آپ کو بتا دوں، الف لام میم، دیکھتے ہیں کبھی ترجمہ اس کا؟ نہیں دیکھتے۔ الف لام را ترجمہ نہیں دیکھا، قاف ترجمہ نہیں دیکھا۔ توجہ دیجیے، جو قرآن سے جوڑنے کی بات کر رہا ہوں، کیسے جوڑنا ہے، کیسے جڑنا ہے، وہ دونوں کو آپ کو ملا۔ اس سے ایک تصور آپ کو ملا کہ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جس کی میننگ نہیں، جس کے لفظ پر ایمان رکھنا ہے، جس کے عقیدے پر ایمان رکھنا ہے، جس کی ظاہری اور باطنی مرادات پر ایمان رکھنا ہے، اگرچہ مجھے سمجھ میں آئے۔ یہ پوائنٹ اگر سمجھ گئے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ہوتا کیا ہے، قرآن کی آیتوں کو دیکھ لیتے اور ترجمے دیکھ لیتے ہیں، بس اسی کو اول و آخر سمجھ جاتی ہے امت اور عوام، اور وہی بیس بن جاتا ہے جو توحید سے بھی ٹکراتا، کبھی رسالت سے بھی ٹکراتا۔ یاد رکھیے، خالق میں، توجہ دیجیے، ایمانیت کی دنیا بتاؤ، خالق میں کوئی بھی ایسا معبود اللہ رب العزت کی طرح ہے ہی نہیں۔ پارہ نمبر 18 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو احسن الخالقین ہے، یعنی تمام جتنے بھی خالق کو تصور کیا گیا ہے وہ سب میں اگر منفرد شان رکھتا ہے تو وہ آپ کا اللہ رکھتا ہے، وہ آپ کا رب رکھتا ہے۔ یہ ہوئی توحید۔ اور مخلوق میں سب سے بیسٹ کوالٹی آپ کے نبی ہے، سب سے اعلیٰ کوالٹی آپ کے نبی ہے، یہ ہے رسالت۔ یہ تصور اگر آپ کا ہو گیا، آپ قرآن پاک کے ترجمے کو، ٹرانسلیشن کو اگر سمجھیں گے تو آپ اتنا تو دماغ میں ضرور رکھیں گے کہ کوئی ایسا پہلو نہیں آنا چاہیے جس میں اللہ کا نقص نظر آئے، اللہ کی کمی نظر آئے۔ احسن جب کہا ہے آپ نے تو احسن بولتے ہیں سب سے خوبصورت، سب سے اچھے، یعنی جتنے بھی اچھے بھی اگر آپ فرق کر لیں ان تمام میں سب سے اچھا اللہ کو ماننا ہو، مطلب نقص کا کوئی شائبہ نہ ہو، عیب کا کوئی پہلو نہ ہو۔ یہ ہوئی توحید۔ اور رسول پاک کو آپ نے اگر ساری مخلوق میں افضل مانا، قرآن پاک سورہ انبیاء آیت نمبر 107 اللہ سبحانہ و تعالیٰ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارا عالم ایک طرف اور سارا عالم محتاج رحمت ایک طرف۔ رسول اعظم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا تو اب عالم ایک طرف ہو جاؤ اور رسول پاک کی رحمت کے متلاشی بن جاؤ۔ ظاہر ہے سارا عالم جب ایک طرف ہوگا اور سارے عالم کو اللہ نے کہا کہ رحمت کی تلاش چاہیے، میں نے مصطفیٰ کو بنایا، میں نے محمد کو بنایا، محمد کو سارے عالم کے لیے رحمت بنایا، رحم و کرم کی دین کا مرکز بنایا ہے۔ توجہ دیتے رہے آپ۔ اور ظاہر ہے جو اتنا پاورفل ہوگا کہ سارے عالم کو ایک طرف اور مصطفیٰ کی رحمت کا بھکاری بنا دے، اللہ پاک کہے کہ سارے عالم والوں رحمت مصطفیٰ میں نے بنایا ہے، میں نے بنایا ہے مصطفیٰ کو رحمت دینے کے لیے، تو اب رسالت یہ کہنے کی کہ رسول اعظم میں بھی کوئی عیب نہ تلاش، رسول پاک میں بھی کوئی نقص نہ تلاش۔ اب آپ کا ایمان اللہ پاک فرما رہا ہے، اے ایمان والوں ایمان کی حفاظت کرو، یہی مراد ہے، یہی مراد ہے۔ یعنی اے اللہ کو ماننے والوں، اللہ کو ماننے کی طرح مانو، اس میں عیب نہیں، اس میں کمال تلاش ہو، اس میں عیب نہیں، اس میں عظمت تلاش ہو، اس میں عیب نہیں، اس میں وہ چیز تلاش ہو جو احسن ہو، جو حسن والا ہو۔ ایسے ہی اے ایمان والوں ایمان کی حفاظت کرو، یعنی اے رسول کو ماننے والے، اے اہل رسالت، اے رسالت پر ایمان رکھنے والے، اپنے رسول کو سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل، سب سے
جب یہ بات آپ سمجھ میں آ گئی، قرآن اللہ کے بھی حسن کی دعوت دیتا ہے کہ اللہ کو بھی خیر اور حسن کا پیکر، رسول اعظم کو بھی خیر اور حسن کا پیکر۔ اب آئیے بارگاہ مصطفیٰ، آپ سمجھ میں آ جائے گی آپ مصطفیٰ خدائے بندہ شریف اپنے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز معرفت الوہیت بنایا۔ اگر یہ جملہ نہیں سمجھے تو عام زبان میں بول دوں، اپنی معرفت کا پوائنٹ بنایا۔ اللہ کی پہچان مصطفیٰ ہے۔ تمام صحابی کتابوں میں، اکثر و بیشتر کتابوں میں یہ حدیث پاک ہے، توجہ دیجیے گا۔ میرے حبیب کے حوالے سے مصطفیٰ پہنچو، میرے حبیب کے حوالے سے پیغام سنو۔ چنانچہ حدیث پاک میں کہا جائے، سورہ اخلاص کے آیت نمبر 1 کی دیکھیں، قل هو اللہ احد، اے حبیب مکرم آپ میری توحید کا اعلان کیجیے۔ اے حبیب آپ کہیے هو اللہ احد، وہ اللہ ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ امت کے سامنے آپ کہیں گے، میری توحید کا جب اعلان کریں گے تو امت کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ خالق میں سب سے بیسٹ اللہ ہے اور مخلوق میں سب سے بیسٹ محمد رسول اللہ ہے۔ اور آپ جب مخلوق کے سامنے بیسٹ کوالٹی کی بات مخلوق سنے گی تو انشاءاللہ اٹریکٹ ہوگی، قریب ہوگی کہ نہیں، کہ وہ ذات بول رہی ہے جو ہم میں سب سے اعلیٰ ہے، جو ہم میں سب سے افضل ہے۔ قرآن پاک نے کہا دوسری جگہ، من انفسکم، یہ رسول ایسے ہیں جو تم میں سے، یہ تم میں سے کہنے کا مطلب صرف یہ ہوتا کہ پیارے تمہاری بساط نہیں ہے کہ تم اللہ سے ڈائریکٹ کچھ لے سکو، تمہاری طاقت نہیں ہے کہ تم اللہ کو ڈائریکٹ دیکھ سکو۔ موسیٰ تجلی صفت الہ کو نہ دیکھ سکے، بے ہوش ہو گئے، مخلوق عام مخلوق کیا دیکھ سکتی؟ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی معرفت کا برکت آپ کے نبی محمد رسول اللہ کو بنایا، آپ کے ایمان کو بنایا، جزو ایمان کو بنایا، رکن ایمان کو بنایا۔ ایک بات چلتے چلتے بول دو کہ جب اللہ رسول کی شان بیان ہو تو خدا کی قسم آپ کا چہرہ نیچے نہیں، آپ کا چہرہ خوشیوں کے ساتھ میں آسمان پر، خوشیوں کے ساتھ میں آسمان پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کے ایمان کی تعریف ہو رہی ہے۔ یہ ہم اگر آپ کے حضرت کی تعریف کریں تو وہ آپ تک محدود رہے گا، مگر اگر آپ کے ایمان کی تعریف ہو تو آپ آٹومیٹک خوش ہو جائیں۔ ایسے ہی جیسے صفحے صحابہ میں نہ کالے گھوڑے کا ڈیوائڈیشن ہوتا تھا، ایسے ہی مصطفیٰ کی شان بیان کرنے میں پیارے سب ایک جیسی خوشی کا اظہار کریں، ایک جیسی خوشی کا اظہار کریں۔ تو خدا کی قسم کبھی بھی چھپ چھپ کر یا وہ ہے اس لیے سلام کرنا، یہ اس لیے سلام کرنا نہیں۔ خدا کی قسم باپ کو بیٹے کو سلام کرتا ہوا نظر آئے گا، بیٹا کو باپ کو سلام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ اسلام، یہ مذہب۔ خلاصہ آج کی گفتگو کا جو میں دینے جا رہا ہوں ایک پیغام ہے، پیغام توحید اور پیغام رسالت، جس کو ابھی عمومی زبان میں ہمارے بھائی صاحب عمومی طور پر بولتے ہیں قرآن اور صاحب قرآن۔ اس کو سمجھیے آپ، اللہ پاک نے کیا کہا، کیسے کہا، کس طرح کہا۔ جب آپ نے یہ بات طے اور سمجھ گئے کہ خدا کی معرفت کا مرکز محمد رسول اللہ ہے، خدا کی معرفت کا مرکز محمد رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول نے آپ کو کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں میں کہتا ہوں تم کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تب کامیاب ہو جائے۔ تو لا الہ الا اللہ کا درس مصطفیٰ ہے۔ قرآن پاک کی اب جو آیت کریمہ میں نے ابھی بتایا 6666 آیتیں، ان میں 500 ایسی آیتیں ہیں، پوری دنیا کے مختلف فکر کے لوگوں سے آپ پوچھ لیں، 500 ایسی آیتیں ہیں جن سے مسائل لکھے ہیں۔ بلکہ آپ کو بتا دوں سورہ آل عمران آیت نمبر 6 یا 7 میں آپ دیکھ لیں جا کر کے، اس کی پوری وضاحت موجود ہے، مگر تفسیر کے آج کی اردو تفسیر نہ دیکھیے گا، تفسیر ابن کثیر دیکھیے، تفسیر کبیر دیکھیے، تفسیر قرطبی دیکھیے، سعدی دیکھیے، یہ سب بڑی بڑی اتھینٹک تفسیر دیکھیے، تب جا کر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں دیکھیے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ اے حبیب مکرم، جو ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، ان کتابوں میں بعض آیتیں ایسی ہیں جو محکم ہیں اور بعض آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ۔ محکم آیتیں جن سے مسائل اور عقائد نکلتے ہیں، اور متشابہ آیتیں وہ ہیں جن پر آپ کو صرف ایمان رکھنا ہے، اس کی میننگ کے پیچھے نہیں جانا، اس کے ٹرانسلیشن کے پیچھے نہیں جانا، اس کی
तर्जमा उर्दू पढ़ते हो, आप पढ़िए बोलोगे कि नहीं, लेकिन तर्जमा में पूरे कुरान का तर्जमा मौजूद है, सिर्फ अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम, नून वल कलम ये सब का मौजूद नहीं है। मगर कुछ ऐसी भी आयतें हम आज आपको दिखा दें जो तर्जमा तो मौजूद है, ट्रांसलेशन मौजूद है, मगर उस आयत करीमा का हुक्म मौजूद नहीं है। इसीलिए ये भी एक गुमराही का पहलू है। वो 2-3 आयतें हम बता दें आपको, और इंशाअल्लाह मोहब्बत के हवाले से हमें दुआ देकर रखिएगा, हम भी आपके लिए दुआ करते हैं, परवरदिगार हम सबको बख्श दे। वो आयतें जो तिलावत करते हैं, सबसे पहले हम 2-3 वो आयतें आपके सामने पेश कर रहे हैं। तिलावत करते हैं मगर उन आयतों का हुक्म उठा लिया है। वो आयतें तिलावत सिर्फ करते हैं तो तिलावत का आपको सवाब मिलेगा, मगर उसकी जो मीनिंग है, उसका जो ट्रांसलेशन है और उस ट्रांसलेशन का जो मतलब दिमाग में आ रहा है, उस मतलब पर अकीदा या ईमान आप नहीं बना सकते। तवज्जो दीजिए, सूरह अहकाफ आयत नंबर 9 नोट कीजिए। सूरह अहकाफ पारा नंबर 26 आयत नंबर 9 अल्लाह सुब्हानहू फरमाता, कुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रुसुल वमा अदरी मा युफअलु बी वला बिकुम। ये हबीब मुकर्रम आप कहिए, मैं कोई नया, मैं कोई बिदअत, कोई नौखेज, बेमिसाल, यानी कोई ऐसा आदमी, ऐसा रसूल नहीं हो कि मेरे से पहले कोई आए ही नहीं। तुम क्यों भाग रहे हो? 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश रसूलों और अंबिया किराम की जमात को देख लिए हो ना, उसी सिलसिलतुल ज़हब की आखिरी कड़ी, उसी सिलसिलतुल ज़हब की आखिरी कड़ी। यहाँ तक तो बिल्कुल आपको ईमान और अकीदा रखना है। आगे की आयत करीमा सुनिए, वमा अदरी मा युफअलु बी वला बिकुम। ए हबीब आप कहिए कि मैं ये नहीं जानता कि मेरे साथ अल्लाह क्या करेगा और तुम्हारे साथ अल्लाह क्या करेगा। ये आयत करीमा है कुरान पाक में, सूरह अहकाफ की आयत नंबर 9, एकदम नोट कीजिए। मेरे साथ अल्लाह क्या करेगा, तेरे साथ अल्लाह क्या करेगा। तो खुदा की कसम जब ये आयत उतरी तो सारे सहाबे किराम जारो कतार बोले, अरे बाप रे बाप, ये क्या बात, मेरे आका तौहीद का इल्म आप ही से तो लिया, अल्लाह तक हम तो आप ही के जरिए पहुंचे। सरकार जब आप ही को नहीं मालूम कि आपके साथ क्या होगा, खैर छोड़िए मेरे साथ क्या होगा छोड़िए, मगर आपको जब नहीं मालूम क्या होगा तो फिर हमारा ईमान, इस्लाम, अमाल सब बिल्कुल बेकार। अल्लाह अल्लाह ये रो ही रहे थे, दिल टूट ही रहा था। दायरे सिदरा को दूसरी आयत लेकर अल्लाह ने भेज दिया, जिब्राइल को लेकर भेजा। तवज्जो दीजिएगा, पाक परवरदिगार आलम उसी पारा नंबर 26 सूरह फतह की आयत नंबर 1 में और 2 में अल्लाह सुब्हानहू इरशाद फरमाता, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना लियग़फिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्खर। ए हबीबे मुकर्रम, हमने आपको खुली फतह अता फरमाई ताकि आप ज़ाहिरी तौर पर, खिलाफे औला तौर पर जो कुछ भी आपसे सरजद हुए हो, आपका भी और आपके सदक़े में आपके अगले पिछले सबके गुनाहों को माफ कर देगा। अब जब ये आयत करीमा उतरी तो अब आपको तो इतना मालूम हो गया कि पहली आयत में ये था कि रसूल को ये मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है। अब इस आयत को अल्लाह ने उठाया नहीं, इसके हुक्म को उठा लिया। यानी अब इस आयत करीमा की मीनिंग के जरिए से आप अकीदा नहीं बना सकते कि रसूल को नहीं मालूम है कि क्या होने वाला है उनके साथ, क्योंकि सूरह फतह की आयत ने क्लियर कर दिया है कि रसूल के हवाले से रसूल की उम्मतियों की बख्शिश होने वाली। मालूम हो गया सूरह फतह की आयत ये हुई, इसको बोलते हैं आयत बाकी है, हुक्म उठा लिया गया। तो देखा आपने दोनों आयत है, दोनों आयत का मीनिंग पढ़ते हैं आप, लेकिन अगर सूरह अहकाफ की आयत नंबर 9 पढ़ेंगे और 9 पढ़ने के बाद अगर उसी हालत में मौत हो गई, उसी हालत में ये हो गई, तो आप जाकर पढ़ेंगे, हाँ आज तो मैंने ये पढ़ा तो रसूल को ही मालूम है। ये मैं जो ज़हन देने जा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़हन लेंगे तो कुरान से करीब होंगे। हमसे करीब मत होइए, किसी जात से अवाम से करीब होने की जरूरत नहीं, आप कुरान से करीब होंगे। और रियलिटी ऑफ इस्लाम, ये जो शुरू ही में कहा, इस्लाम से करीब होंगे। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम कुरान है और कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू ने फरमाया। ये एक आयत करीमा और वो दूसरी आयत है। एक और आयत करीमा सूरह मुजादला आयत नंबर 12 अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है, सब नोट कीजिएगा क्योंकि कुरान का ऐलान हुआ है ना। सूरह मुजादला आयत नंबर 12 अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजयतुमुर रसूला फ़क़द्दिमू बैना यदै नजवाकुम सदक़ा। तवज्जो दीजिए, ईमान वालों, जब तुम रसूल से पर्सनल बात करना चाहो, मुनाजात उसी को बोलते हैं,
काम में बात करना। रसूल से जब तुम पर्सनल बात करना चाहो, फक़द्दिमू बैना यदै नजवाकुम सदका, तो अपने बात करने से पहले कुछ सदका कर लिया करो। अब आप गौर कीजिए, ये सूरह मुजादला पर नंबर 28 आयत नंबर 12। क्या कर लिया करो? रसूल से पर्सनल बात करने से पहले सदका कर लिया करो। अरे बाप रे बाप, फक़द्दिमू का जुमला बता रहा है, उलमा जिम्मेदार है इसके कि क़द्दिमू ये अम्र का सीगा है और अम्र लिल वजूब यानी वाजिब के लिए आता है। मतलब ये होता कि नबी से पर्सनल बात करने से पहले सदका करना वाजिब, सदका करना वाजिब। अब आप बताइए, वो सहाबे किराम जो खुद दरवेशी की जाहिरी जिंदगी काटते थे, पेट पे पत्थर बांधते, जिनको खुद सदका चाहिए, अब वो सदका करेंगे कहां से? वो सहाबा रोने लगे। ये आयत जब उतरी तो सहाबा रोने लगे कि अब तो भाई रसूल के बगैर बात किए हुए हमारी जिंदगी नहीं कटती, सुबह शाम नहीं कटते। अब यहाँ कुरान पाक ने सदका देने कहा है और हम तो लेने वालों में से हैं, अब देना कहां से? ये लेने के देने पड़ गए। तवज्जो दे रहे हैं आप? जब रोने लगे तो अल्लाह कैसे, जिसको बेस बनाने वाला हो, परवरदिगार आलम कभी बर्दाश्त नहीं करता। इसी आयत के मान बाद फौरन बाद एक और आयत उतारता है। सुभान मौला इरशाद फरमाता है, अशफक़्तुम अन तुक़द्दिमू बैना यदै नजवाकुम सदका फ़इज़ लम तफ़अलू व ताबल्लाहु अलैकुम फ़अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात। सुभान, जिसका मतलब साफ यही है, ए सहाबे किराम की जमातों, जो सदका न देने वाले थे, तुम रो पड़े, मशक्कत में पड़ गए, छोड़ो, जाओ, अब यह हुक्म मैं उठा लेता हूं, आयत को तो बाकी रखता हूं। आयत अभी भी कुरान पाक में आयत नंबर 12 में, तवज्जो दे रहे हैं? आयत अभी भी कुरान में बाकी है, मगर अल्लाह ने दूसरी आयत में इस आयत के हुक्म को उठा लिया, आयत बाकी है, हुक्म को उठा लिया और कहा आप नबी से जब चाहो, जिस तरह चाहो, जो चाहो बात कर सकते हो और जाओ, अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात, जैसे नमाज पढ़ते थे, ज़कात देते थे, करते रहो, अपने हस्बे हाल करते रहो। कहना यह है कि कुरान से जोड़ने का जो पैगाम लेकर आया, अब आप 2-3 आयतों में आप महसूस कर लिए होंगे। अब आप कुरान पाक रमजान में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं, कभी दिल चाहता होगा मीनिंग भी पढ़ें, उसका ट्रांसलेशन वाला भी पढ़ें। तो आप अगर कुरान पाक पढ़ते होंगे तो अब आप सीने पर हाथ धर के बताइए, अगर सूरह अहक़ाफ की आयत नंबर 9 पढ़ें, इसी तरह सूरह मुजादला की आयत नंबर 12 पढ़ें, ये दोनों पढ़ करके अब चले जाएं तो अकीदा क्या बनेगा? नफरतें ज़ाहिरी तौर पर पैदा हो जाएगी। ये क्या बात करने के लिए सदका दे रही है? और इसी तरह नबी को मालूम है कलमा पढ़ना, ये तो एक नफरत है। और शुरू ही में कहा मैंने, याद रखिए, ईमान की बेस्ट क्वालिटी ये है कि आप खालिक को सबसे अहसन मानो और रिसालत में मुस्तफा को सबसे अहसन मानो। ये है सबसे बेस्ट क्वालिटी और यही मफ़हूम है, ए ईमान वालों, ईमान की हिफाजत करो, यही है मफ़हूम। तो कहना सिर्फ ये है, कुरान पाक आपको जो बेस दे रहा है, क्या बेस दे रहा है? वो बेस ये है कि आप रियलिटी ऑफ इस्लाम को एकदम जोरदार दिमाग के साथ पढ़ो, तबक़ाती फिक्र में मत पढ़ो, तवज्जो दीजिएगा, तबक़ाती फिक्र में मत पढ़ो, जमाती तसव्वुर में मत पढ़ो। अल्लाह और रसूल यानी तौहीद और रिसालत जो सही तौर पर है, और सही यही है कि जो भी पहलू तौहीद के जरा सा भी नुक्स के शायबा को, पहलू को बता रहा हो, वो पहलू हो ही नहीं सकता ईमान का। इसी तरह रिसालत के जरा सा भी नुक्स का जो भी पहलू बता रहा हो ही नहीं सकता। और ये कब पैदा होगा उसको भी बता दूंगा। ये पैदा उस वक्त होगा जब आप सहाबा को अपने ईमान का आइडियल माने, जब सहाबा को अपने ईमान का आइडियल माने। आप सहाबा को जब आइडियल मानेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, ये सहाबा के लिए रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी और ये भी अल्लाह के इनाम व इकराम से राजी। ये अज़ीमुश्शान बयान जब उन्हें मिला है, और ये सब आयतें जब आप ये सोचकर पढ़ेंगे कि ये हमारे बेस्ट हैं, ये हमारे आइडियल हैं, तो अब ऑटोमेटिक आपका दिल खुदा की कसम अकीदत का मरकज बना रहेगा, मोहब्बत का मरकज बना रहेगा, अदावत की जगह तक नहीं आएगी। एक हदीस पाक सुन लीजिए और उसके बाद आज से एक नई ज़हन और नई फिक्र के साथ अपनी जिंदगी काटिए। हम ये नहीं कहते कन्वर्ट होकर आप हमारे पास आ जाइए, हम खुद आपके पास इंशाअल्लाह आएंगे। आप मोहब्बत के पैगाम से तो आइए, आप अदावत के पैगाम से नहीं, जमाती तसव्वुर पर नहीं, तबक़ाती तसव्वुर पर नहीं, आप तौहीद और रिसालत के तसव्वुर पर आइए। खुदा
ڈھیلائی کے ساتھ کچھ لوگ صحابہ کرام کی بارگاہوں میں کچھ بھی جملے کس دیتے ہیں. یاد رکھنا پیارے، صحابہ کرام دیہات کے بھی اگر ہیں، توجہ دیجیے گا جب پوائنٹ کریں، دیہات کے بھی اگر صحابہ ہیں، زراعت کرنے والے صحابہ ہیں، کاشتکاری کرنے والے ہیں، پورے کرتے پائجامے ٹھیک سے ظاہری طور پر نہیں پہننے آتا، لیکن خدا کی قسم اللہ کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ ان کے بعد والے بڑے بڑے امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، غوث اعظم، وقت کے قطب، وقت کے افضال، سب سے اعلیٰ مقام ہے. ایک کاشتکار صحابی، ایک زراعت کرنے والے صحابی کا یہ مقام، بتائیے تو کس بنیاد پر یہ مقام ملا؟ کس بنیاد پر یہ مقام ملا؟ انہوں نے واقعی توحید اور رسالت کو اپنا بیس بنایا ہے، واقعی بیس بنایا. توجہ دیجیے گا، وہی صحابہ کرام کی عظمتوں کے پورے ترانے قرآن حدیث میں ملیں گے. ایک عظیم الشان حدیث پاک سن لیجیے، اور دل کو محبت کا مرکز، توحید کی محبت کا مرکز، رسالت کی محبت کا مرکز، دوسرے لفظ میں صرف اللہ کی محبت کا مرکز نہیں، اللہ اور رسول دونوں کی محبت کا مرکز. بلکہ ایک اور محبت کے حوالے سے جملہ بول دوں، جتنی آپ محبت رسول میں کامل ہوں گے، توحید اتنی ہی نکھرے گی، اتنی ہی آپ کی نکھرے گی. پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 33 اللہ سبحانہ فرماتا وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، ان كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. ابھی جو دعویٰ کیا میں نے، اللہ کو جتنا آپ چاہیں گے، جتنا آپ چاہنے کی امید رکھیں گے، یہ چاہیں گے کہ اللہ خوب مجھے پسند کرے، خوب پسند کرے، خوب پسند کرے، خوب پسند کرے، اتنے ہی خوب کا نعرہ نبی کی غلامی میں لگائیں گے. نبی کی غلامی، یہ اللہ پاک فرما رہا ہے. اگر تم اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہو، نبی کے غلام بن جاؤ، نبی کے پیچھے چلو، نبی کی اتباع کرو. تو توحید کو نکھارنا چاہتے ہیں، رسالت کے قدم میں آ جائیے، رسول پاک کے آنچل میں آ جائیے، رسول پاک کے دامن میں آ جائیے. یہ بیس کرنے سے پاک صحیح بخاری کی حضرت انس راوی ہے، ہندوستانی ایڈیشن میں دوسری جلد میں، تو تقریباً حدیث دوسری جلد میں پیج نمبر 900 کے قریب ہوگی. حدیث پاک ہے، سنیے، مختلف جگہوں پر لکھے. اس کا باب ہے، اس کا عنوان ہے، اس کی ہیڈنگ امام بخاری نے بنایا ہے المرء مع من احب. یہ بات سن کر کے محبت کا پیغام لے کر چلے جائیں. المرء مع من احب، جس کا معنی ہوتا ہے انسان اسی کے ساتھ اٹھے گا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا، اسی کے ساتھ اٹھے گا. اور یہاں نہیں، یہاں تو آپ غصے میں ٹوٹ سکتے ہو، یہاں تو آپ چاپلوسی میں بھی محبت کا دکھا سکتے ہو، لیکن میدان محشر میں تو رب اٹھائے گا نا، وہاں تو آپ کا کچھ نہیں تصور چلے گا. اور اللہ فرما رہا ہے رسول کی زبان سے، سنیے، حضرت انس 10 سال تک مصطفیٰ کی خدمت بابرکات میں رہنے والے جلیل القدر صاحب فرماتے ہیں، ایک دیہاتی، دیکھیے، ایک دیہاتی صحابی بارگاہ رسالت میں آئے. عربی کا جملہ ہے، اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعرابی، بارگاہ نبوت میں ایک اعرابی، دیہاتی، بدوی، ظاہری طور پر صحابی تشریف لائے. اور لانے کے بعد فقالا، نبی سے عرض کیا، اخبرنی عن الساعۃ یا رسول اللہ، آقا مجھے قیامت کی خبر کیجیے. میں نے دوسروں سے سنا ہے، یہ تو سنا ہے مگر مکمل سیٹسفائی نہیں، مطمئن ڈر لگ رہا، خوف لگ رہا. آپ بتا دیجیے آقا. تو آقا نے ارشاد فرمایا، ما قدرت لها، کیا تم کچھ تیاری کیے ہو، آخرت کی کچھ تیاری کر کے رکھے ہو، قیامت کی کچھ تیاری کر کے رکھے ہو؟ اللہ اللہ. صحابہ کرام نے عرض کیا، ہندوستانی نسخے میں، بلکہ دارالسلام ایڈیشن میں کیا آپ دیکھ لیں، اس میں صاف ہے، لا صوم ولا حج ولا زکات ولا صلاۃ و مقام. یا رسول اللہ، نہ میرے پاس نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے، کچھ نہیں ہے یا رسول اللہ. عربی کے جملے ہیں لا شیء، کوئی چیز نہیں ہے میرے پاس. آپ ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا صحابی بے نمازی ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. صحابی وہ ہو ہی نہیں سکتے جو نبی پاک کی معیشت میں رہ کر نماز چھوڑتے ہوں، معاذ اللہ، ہو ہی نہیں سکتا. سمجھے نا؟ اور بولے ٹاپک ہے وہ توحید کے، رسالت کے، مگر پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکات ہے. اللہ اللہ. تواضع اور انکساری کی دنیا کو تو دیکھیے. آج ہم لوگ، آپ لوگ 3 حج 4 حج کر لیتے ہیں تو 10 مرتبہ تو کم سے کم بولتے ہیں ہم 5 حج کیے، 10 حج کیے، 100 حج کیے، روزہ رکھے. نہیں، صحابی فرما رہے نبی کے سامنے، لا شیء یا رسول اللہ، کچھ بھی نہیں ہے یا رسول اللہ. لیکن امیڈیٹلی فرماتے ہیں، ولکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن یا رسول اللہ، جس خدا کا آپ نے پیام اور جس خدا
باتیں نہیں چاہیے، یہ جھوٹی بات ہے. محبت کرتے تو نماز پڑھتے ہیں کیا، حج نہیں کرتے کیا، زکات نہیں دیتے کیا، توجہ دیجیے گا، بولتے نہیں یہ جھوٹی محبت ہے. لیکن آقا ہے نوازنے والے، توجہ دیجیے گا، فرماتے ہیں انت مع من احببت، جا تو جس سے محبت کرتا ہے کل میدان محشر میں اسی کے ساتھ تیرا حشر ہوگا. دیکھا، اب آپ ایک ایک فرد سے میں جا کر اگر ابھی پوچھوں کیا آپ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں یا کرتے ہیں؟ الحمدللہ. پیغام حدیث کیا ہے؟ جس سے محبت کرے اسی کے ساتھ اٹھیں گے. تو اب آپ بتائیے میدان محشر کی ہولناکیوں میں جہاں آپ کے تصورات اور خیالات نہیں چلیں گے، رب کا آرڈر ہوگا، اٹھ، رب کا آرڈر ہوگا، تو بتاؤ اس آرڈر کے ساتھ اگر خود مولا بھی اٹھائے اور رسول اعظم بھی اٹھے تو کتنا آسان ہوگا، کتنا آسان ہوگا آپ کا رسول، کتنا آسان ہوگا. چنانچہ حضرت انس ہے راوی حدیث فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک نے یہ جملہ فرمایا تو میرے دل میں ایک بات کھٹکی. وہ بات کیا ہے سنیے. وہ کہنے لگے ارجو ان اکون معہما، میں امید کرتا ہوں کہ میں بھی ان دونوں کے ساتھ رہوں گا. کن دونوں کے ساتھ؟ اللہ رسول سے محبت کرنے والے نے جس شخص نے کہا تھا اللہ رسول اللہ رسول، تو حضرت انس کہتے ہیں میں بھی ان دونوں کے ساتھ رہوں گا. خدا کی قسم رسول نے نہیں کہا تھا اے انس تو بھی کر دے، نہیں کہا تھا، مگر بیس دیکھیے کسی کو کہتے ہیں صحیح عقل، صحیح سوچ، صحیح شعور. ہر چیز کی دلیل آپ زبان مصطفیٰ کو نہیں، جو چیز جو ریلیٹڈ آف توحید ہو، جو ریلیٹڈ آف الوہیت ہو، جو ریلیٹڈ آف رسالت ہو، جو توحید اور رسالت کو خوبصورتی بخشے، وہ چیز شریعت پاک نے اجازت دی ہے. حضرت انس فرماتے ہیں میں بھی ان دونوں کے ساتھ رہوں گا. لوگوں نے پوچھا بیس کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت انس نے کہا ارے میں بھی ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. دیکھا آپ نے یہ جملہ بتا اور انس ارجو ان اکون معہما بحبی الیہما، یہ صحیح بخاری کا جملہ. میں بھی ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اس لیے ان دونوں کے ساتھ رہوں گا. اچھا ایک نقطہ آپ اگر کھوس لیں دماغ میں تو کھوس لیجیے گا. محبت کو نماز، حج، زکات، اعمال کا اپوزٹ بنایا ہے. توجہ دیجیے گا، کیا کہا؟ نہ کوئی عمل نہیں ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے، نہ روزہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے تو کیا ہے؟ محبت ہے. وہ نہیں ہے یہ ہے، اس کا اپوزٹ بنایا ہے. توجہ دیجیے گا. اس لیے خبردار ڈائریکٹلی کسی پر فتویٰ مت کھول دیجیے. یہ بیس بتا رہا. اللہ پاک آپ کو ہدایت دے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے. جو آپ کسی کو بھی دیکھ لیتے وہ اس کی حقیقت تک آپ نہیں پہنچتے، پتہ نہیں وہ کس منزل پر فائز ہے، کہاں اور کس زاویے سے وہ اپنی زندگی کاٹ رہا ہے. آپ ظاہر کو دیکھ کر فتویٰ دے دیتے. انس نے عقیدہ کہہ دیا کہ سنو محبت والا اگر دل ہے تو امن و شانتی والے پیغمبر نے اس وقت آخرت میں ہولناکیوں کے سلسلے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ارشاد فرما دیا تھا کہ ایک دل محبت رکھنے والوں ایسے ہی دل چاہیے میدان محشر میں، ایسے ہی دل چاہیے میدان محشر میں. چنانچہ آج کا عظیم الشان پیغام تفسیر قرآن یا درس قرآن یا یوم قرآن جو بھی آپ اس کا نام دیں، سب سے بڑا درس
کسی تصور میں رب العالمین سے دعا، پروردگار عالم ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب کے درس کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب کی شرکت کو قبول فرما، یا اللہ جو لفظشیں ظاہری باطنی جس بھی طور پر ہوئی ہو معاف فرما دے مولا۔ آج کا عظیم الشان دن ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ظاہری طور